لیکن کاش انڈیا والے کراچی کی لیاری میں شوٹ کر لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اصلی دریندر کسے کہتے ہیں۔ یہ اوپر سے فائر کیے جا رہے ہیں، یہ اوپر کچھ لوگ آگے تھے، انہوں نے فائر کیا، گرنیڈ پھینک رہے ہیں، یہ لوگ گرنیڈ پھینک رہے ہیں اور یہ چاروں طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں، یہ راکٹ سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ پیٹرول بموں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، بہت سے پتھارے جلا دیے گئے، حالات کشیدہ ہو گئے لیاری کے۔ چل کراچی چل، آ کے دیکھ کس کا زور ہے کراچی پر، چل۔ یہاں تک کہ ایک بہت خوفناک بات سامنے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ رحمان نے اپنی ہی ماں کو چاقوؤں سے وار کر کے قتل کر دیا۔ آج کل ہم سب ضلع غازی آباد اور پشپا جیسی فلموں کے دیوانے ہیں، جہاں ہیرو 10-12 لوگوں کو مار کر اسمائل کرتا ہے اور کول ڈائلاگز مارتا ہے۔ اگر میرے ساتھ دغا بازی کی نا تو مارنے سے پہلے تجھے رنڈوا بنا دوں گا۔ لیکن کاش انڈیا والے کراچی کی لیاری میں شوٹ کر لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اصلی دریندر کسے کہتے ہیں۔ زوردار دھماکہ سنائی دیا ہے اور فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ چاروں طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں، یہ راکٹ سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں ویلن گن پکڑ کر صرف ڈائلاگ نہیں مارتا، یہاں ڈائریکٹر کٹ نہیں بولتا تھا۔ لیاری میں کٹ تب لگتا تھا جب کسی کی زندگی ختم ہو جاتی تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1970s کی دہائی میں، جب لیاری کی گلیوں میں صرف منشیات، جوا اور پتے کا راج تھا۔ اس پورے کھیل کا اصلی کھلاڑی تھا حاجی لالو۔ حاجی لالو کے سائے میں 2 لڑکے بڑے ہو رہے تھے، ایک اس کا اپنا بیٹا ارشد پپو اور دوسرا اس کا سب سے خاص شاگرد عبدالرحمان۔ ارشد پپو شروع سے ہی ایک بہت غصے والا شخص تھا، لوگ اس سے آنکھ ملانے سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ اس کے پیچھے حاجی لالو کا ہاتھ تھا۔ لیکن رحمان کی کہانی تب بدلی جب اس کے باپ دادا محمد بلوچ کو بابو ڈکیت نے قتل کر دیا۔ رحمان اس وقت صرف 19 سے 20 سال کا ایک چھوٹا لڑکا تھا، مگر اس کی رگوں میں صرف ایک ہی چیز دوڑ رہی تھی، وہ تھا بدلہ۔ حاجی لالو نے رحمان کا ساتھ دیا، مگر یہ ہمدردی نہیں تھی، یہ لالو کا اپنا پرانا حساب تھا جو وہ رحمان کے ذریعے پورا کرنا چاہتا تھا۔ ایک ہی چھت کے نیچے رحمان ڈکیت اور ارشد پپو مل گئے۔ ان دونوں نے مل کر لیاری پر وہ قہر ڈھایا کہ جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ رحمان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بابو ڈکیت کے ہر وفادار کو چن چن کر مارا، یہاں تک کہ ایک بہت خوفناک بات سامنے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ رحمان نے اپنی ہی ماں کو چاقوؤں سے وار کر کے قتل کر دیا، کیونکہ اس پر الزام تھا کہ اس کے بابو ڈکیت کے ساتھ تعلقات تھے۔ اسی خون خرابے کے بعد بابو ڈکیت کی پہچان ختم ہوئی اور پیدا ہوا رحمان ڈکیت۔ 2008 تک آتے آتے رحمان نے پیپلز امان کمیٹی بنائی۔ اب وہ صرف گینگسٹر نہیں تھا، وہ لیاری کا سردار بن چکا تھا۔ ایک طرف وہ بطاخوری اور اغوا برائے تیوان کا ڈون تھا، جہاں سبزیوں کے ٹھیلوں سے لے کر بڑے بڑے تاجر اس کے نام سے کانپتے تھے، مگر دوسری طرف وہ غریب بلوچوں کے لیے ایک ہیرو تھا۔ معاملہ تھے اس وقت، تو کہا جاتا ہے کہ لیاری کے اندر کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، غریبوں کو بیواؤں کو مدد کرتا تھا، راشنیں پہنچاتا تھا، جس کو ہیلپ کی ضرورت ان کو دیتا تھا، ہمارے سامنے دیتا تھا، آتے تھے ان کو دیتا تھا، گھر بنا کے دیتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، مدارس کا اس کا سارا خرچہ اٹھاتا تھا، اسکول کے خرچے اٹھاتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دوستی میں درار پیسوں کی وجہ سے آتی ہے۔ رحمان نے 5 کروڑ کی رقم ارشد پپو کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی تھی، جو اس نے دینے سے انکار کر دی۔ اسی دوران ایس پی فیاض نے ارشد پپو کو گرفتار کر لیا۔
पप्पू के जाने के बाद लियारी गैंग कमज़ोर हुई और रहमान ने अपना असर बढ़ा लिया, मगर 2008 में अरशद पप्पू जेल से रिहा होकर वापस आया। वापस आते ही दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि पप्पू ने रहमान के सबसे पुराने वफादार फैजू मामा को अगवा कर लिया। रहमान ने मिन्नतें की कि पप्पू फैजू मामा को छोड़ दे, लेकिन पप्पू ने एक भी ना सुनी। पप्पू ने रहमान के फैजू मामा को मारकर रहमान डकैत की गैंग की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। दोस्ती अब ऐसी दुश्मनी में बदल गई थी कि लियारी की गलियां खून से भर गई थीं। अरशद पप्पू ने MQM से हाथ मिलाने की गलती की, मगर लियारी रहमान का गढ़ था। आखिरकार अरशद पप्पू को अगवा किया गया और उस पर इतना तशद्दुद हुआ कि उसका सर काटकर गलियों में फुटबॉल की तरह घुमाया गया। मस्जिदों में ऐलान करवाया गया कि हमने अपना दुश्मन मार डाला है। जब रियासत ने देखा कि अब पानी सर से गुजर चुका है तो एंट्री होती है चौधरी असलम की। 2005 में उन्हें लियारी टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया। रहमान को पकड़ना आसान नहीं था। 2005 में जब चौधरी असलम ने हब के मुकाम पर घेरा डाला तो रहमान ने CCTV कैमरेज में पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। ये ऊपर से फायरिंग क्या लग है? ऊपर से फायर किए जा रहे हैं, ऊपर से फायर किए जा रहे हैं। ये ऊपर कुछ लोग आगे थे, उन्होंने फायर किया, ग्रेनेड फेंक रहे हैं, ये लोग ग्रेनेड फेंक रहे हैं। चौधरी असलम जख्मी हुआ और रहमान फरार हो गया, लेकिन चौधरी असलम ने कसम खा ली थी कि वो रहमान को नहीं छोड़ेगा। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है कि मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। 2008 में रहमान को कोयटा के जिन्ना टाउन से गिरफ्तार किया गया और कराची गार्डन हेडक्वार्टर्स के एक खुफिया सेल में रखा गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि चौधरी असलम को उसकी खातिरदारी करने का मौका ही नहीं मिला। रहमान ने वहां के पुलिस वालों को रिश्वत दी और उनकी आंखों के सामने फरार हो गया। उस वक्त उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए थी, मगर वो कानून के हाथ से रेत की तरह निकल जाता था। अगस्त 2009 खबर मिली कि रहमान बलूचिस्तान से कराची आ रहा है। 0 पॉइंट पर नाकाबंदी हुई। पुलिस ने आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी। रहमान ने समझा शायद आर्मी है। उसने गाड़ी रोक दी। सामने से वर्दी में 2 लोग निकले, इरफान बहादुर और चौधरी असलम। रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी में सब जानते थे कि अब रहमान वापस नहीं आएगा। पुलिस के मुताबिक मुकाबला हुआ और जवाबी फायरिंग में रहमान डकैत अपने 3 साथियों समेत मारा गया, जिसके सर की कीमत 50 लाख थी। उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।